الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں سید محمد علی، دی ایکلیکٹک کاؤنسلنگ سینٹر اسلام آباد سے۔ اس وقت میں اپنے آفس میں موجود ہوں اور آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ کل میں جب آفس آ رہا تھا تو راستے میں نے ایک واقعہ دیکھا جو کہ عموماً ہمارے ہاں روٹین میں ہمیں نظر آتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بائک والا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک کسی کار والے کے ساتھ اس کا کچھ تھوڑا بہت اس طرح سے آمنا سامنا ہوا کہ وہ بائک والا شاید ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا، تو گاڑی والے نے جوں ہی باہر آیا، باہر آتے ہی اس کے منہ پہ تھپڑوں کی برسات کر دی۔ اب اس طرح کے واقعات ہم آئے روز اپنی روٹین میں دیکھتے رہتے ہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف کا بندہ زیادہ اگریشن شو کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، دوسرا بندہ بیچارہ چپ کر جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب دونوں طرف سے لڑائی ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ لڑائی نسلوں تک چلتی ہے۔ ہمارے دور دراز کے دیہاتوں میں آپ کو ایسے واقعات مل جائیں گے کہ وہ دشمنی پھر نسلوں تک چلی اور اس میں کتنی خون ریزی اور قتل و غارت ہوئی، صرف ہمارے یہ تھوڑے سے غصے کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے، میں ابھی چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ ہمیں ٹریفک کے رولز کا ہمیں عموماً ہماری قوم میں اتنا شعور نہیں ہے، اور ٹریفک کے لائسنس وغیرہ میں بھی کافی سارے مسائل ہیں، لیکن چونکہ ابھی یہ میرا موضوع نہیں، ابھی میرا موضوع یہ ہے کہ ہم ہمارے اوپر اپنے آپ پر ہمارا کنٹرول کیوں نہیں ہے۔ ہم تھوڑا اتنی جلدی ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دیں تو کوئی بھی ہمیں پوچھنے والا نہیں۔ جب ہم کسی کو بلا وجہ اتنے زوردار تھپڑوں کی بارش کر دیں، برسات کر دیں، تو کیا ہم خوش رہ سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں اور وہ آگے سے جواب نہ بھی دے، تو کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صحیح سلامت گھر چلے بھی گئے، تو کیا اس سے آپ خود خوش رہیں گے کبھی بھی؟ کیا اپنی زندگی میں آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے کتنے مسائل آئیں گے آپ کو؟ اور پھر آئندہ زندگی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ کوئی آپ سے زیادہ طاقتور مل جائے اور وہ اسی طرح سے جیسا کہ آپ نے کسی کے ساتھ کیا، آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جائے۔ پھر یہ بات ہے کہ جو سائیکولوجیکل ڈیمیج آپ نے دیا اس شخص کو جس کو آپ نے مارا ہے اور سیدھا اس کے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں، اس کے لیے بتائیں یہ کتنا تکلیف دہ ہوگا، اور وہ ساری زندگی یہ اس کی میموری سے نکلے گا نہیں، اور کم از کم 6 ماہ یا 1 سال یہ سائیکولوجیکل ڈیمیج اس کو ٹھیک ٹھاک تنگ کرے گا۔ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا بیہیویئر کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے غصے کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمیں سڑک پہ چلنے کے آداب بھی سیکھنے چاہیے، ہمیں ٹریفک کے قوانین بھی سیکھنے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے غصے پہ بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس شخص کی غلطی تھی بھی، تب بھی مجھے بتائیں کیا یہ جائز ہے بات کہ آپ اس کو نکلتے ہی اس پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیں؟ اگر اس کی بہت زیادہ غلطی تھی یا بہت بڑا مسئلہ ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کے خلاف کیس کر دیں، اس کو عدالت میں لے جائیں، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں سڑک پہ سب کے سامنے۔ تو اس پہ ہی ہم آپ انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہمارے اندر یہ اتنی عدم برداشت کیوں آ گئی ہے، اور ہم کیوں لوگوں کو برداشت نہیں کر پاتے، ہم ذرا سی بات پہ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اور توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو چند ایک اس میں احادیث بتاتا ہوں کہ ہمارے مذہب نے، اب دیکھیں کتنی یہ غلط بات ہے کہ وہ میں نے جو واقعہ دیکھا اس میں وہ بھائی صاحب کی جو گاڑی سے نکلے ان کی ماشاءاللہ پوری داڑھی تھی، پوری ایک مٹھی ان کی داڑھی تھی، پھر بھی ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ ایک داڑھی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہم جس شخص کی داڑھی ہوتی ہے یقیناً وہ مذہب کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، تو اب پھر اس کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ وہ ایک غریب آدمی کو اٹھ کے نکلتے ہی اس کے وہ بھی سیدھا چہرے پہ تھپڑ مارنا شروع کر دے، تو اس کو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی بنیادی باتوں کا بھی نہیں پتہ، تو آپ اس چیز کے پھر آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اب دیکھیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کعبے کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ مرحبا، کعبے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا مرحبا، تم کتنے عظیم ہو، تمہاری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی حرمت تم سے بھی زیادہ ہے۔
یعنی کعبے سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے، جس کو ہم ایک منٹ میں ذلیل کر دیتے ہیں، کہیں بھی آفس میں، گھر سے باہر، کہیں لڑائی جھگڑا ہو، سڑک پہ ایسے ہی پہلی دفعہ ملیں، کوئی پرانی دشمنی نہیں ہے ہماری، تھوڑا بہت مسئلہ ہو گیا جی، وہ میری گاڑی کے آگے ایک دم سے میرے سامنے آ گیا تھا، اب اتنی سی بات پہ آپ اس کو مارنا دھاڑنا شروع کر دیں، مار دھاڑ شروع کر دیں، تو کیا ہمیں اس حدیث کا یا تو ہمیں پتہ نہیں، یا پھر ہم اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اب میرا تو یہ کام تھا کہ ایک دفعہ میں اس کو کم از کم آپ لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ کم از کم ہمیں اندازہ ہو کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی کتنی عزت رکھی ہے، ایک مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ ہم کعبے کی اہمیت کا ہم میں سے کس کو اندازہ نہیں، ہم یہاں سے کتنی دور اتنا سفر کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں عبادات کے لیے، تو لیکن ایک مومن کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ چہرے پہ مارنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے کسی بھائی سے جھگڑا ہو جائے اور اس یہاں تک نوبت آ جائے تو چہرے سے اجتناب کرو۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جسامت سے اور شکل و صورت سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے اس طرح سے، اس کو الگ سے آپ علماء سے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، لیکن جو بھی ہے ہمیں حدیث میں جب بتایا گیا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ مطلب تو ہے نا، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے کہ اس کے چہرے کو منع کیا گیا کہ آپ اس کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اس کے چہرے پہ تھپڑ نہ ماریں، اگر مارنا پڑ بھی جائے تو آپ جسم کے کسی دوسرے حصے پہ مار سکتے ہیں۔ اس پہ اور بھی واقعات اور احادیث ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں خواتین کو اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر شوہر کی بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا سیدھا منہ پہ تھپڑ دے مارے گا۔ اسی طرح بچوں کو ہم مارتے ہیں، اپنے بچوں کو مارتے ہیں تب بھی ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتا، سیدھا ان کے منہ پہ تھپڑ مار دیتے ہیں۔ ایون اساتذہ کرام بھی اس طرح کرتے ہیں، اسکول ٹیچرز اس طرح کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ایک دم سے سیدھا منہ پہ تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اب ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی منہ پہ سیدھا تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اس کو جسم کے کسی اور حصے پہ مار سکتے ہیں اگر اتنی زیادہ آپ کو مجبوری بانی گئی ہے۔ لیکن یہ تو خیر میں پھر بھی نہیں کہوں گا کہ اگر آپ کو روڈ پہ کسی کے ساتھ مسئلہ بن گیا ہے تو آپ اس کو فٹافٹ کہیں جسم کے کسی اور حصے پہ بھی کیوں ماریں۔ آپ سب سے پہلے تو آپ کے اندر اتنی اخلاقیات ہونی چاہیے کہ آپ گاڑی سے باہر آتے اگلے بندے سے پوچھیں کہ بھائی آپ خیریت سے ہیں، اتنے تو کم از کم اخلاقیات ہونے چاہیے۔ آپ نکلتے ہی جناب تھپڑوں کی برسات شروع کر دیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے غصے پہ بالکل بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک پہلوان کون ہے؟ وہ جو کسی کو جس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے، نیچے نہ گرا سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کس طرح سے ترغیب دی ہے کہ ہم غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی گھونٹ کا پینا اتنا ثواب والا نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ کا پینا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو آپ غصے کا گھونٹ پی جائیں اس سے زیادہ اجر کسی اور گھونٹ کو پینے میں نہیں ہے۔ تو اب اس کی اگر ہم مفہوم میں جائیں تو دیکھیں کہ کیسی خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ، کہ غصے کا گھونٹ پینا بڑا مشکل ہے، اس کا گھونٹ بڑا کڑوا ہے، لیکن جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ میٹھا ہے۔ تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے دین نے بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ہم غصے کا اس طرح سے اظہار کریں، لوگوں کو اس طرح سے نقصان پہنچائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں اس پہ باقاعدہ قانون سازی ہے کہ آپ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ایون تھپڑ مارنے پہ بھی آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ مجھے صحیح یاد نہیں، غالباً یو کے میں 6 ماہ یا سے 1 سال تک سزا ہو سکتی ہے اگر آپ کسی کو تھپڑ ماریں اور آپ یہ بات عدالت میں ثابت ہو جائے کہ آپ نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو آپ کو 1 سال یا 6 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ ہمیں انفرادی طور پہ اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح سے نہ کریں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے سائیکو تھیراپی لے سکتے ہیں، کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا دل خراش واقعہ آپ پیش آیا، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ اس طرح سے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی آپ کو ابیوز کیا ہے، آپ کو کوئی تھپڑ مارا ہے یا آپ کے ساتھ مار پیٹ کی ہے، جس کی بیڈ میموریز آپ کے دماغ سے جا نہیں رہیں، تو اس کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کے لیے بھی سائیکو تھیراپی دے سکتے ہیں۔
تو خواتین حضرات یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہمارا کانٹیکٹ نمبر آپ کو لنک میں مل جائے گا. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں اور آنا چاہیں کلینک پہ تو آپ اپوائنٹمنٹ لے کے آئیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.